یسألونک عن الاہلہ، اس کا تعلق تو کل کے سبق سے تھا۔ یسألونک عن الاہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے پورے زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کوئی سوالات کیے تو بہت کم ہے، سمجھنے کے اعتبار سے جو سوال کیے بہت کم ہے۔ وہ جو قرآن نے ذکر کے ٹوٹل 14 سوالات ہیں، اور 14 سوالات میں 2 سوالات تو سورہ بقرہ میں ابھی جو ہم نے پڑھ لیے، یسألونک عن الاہلہ، اور اسی طرح اوپر ایک وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، یہ 2 سوالات تو یہ ہو گئے۔ اب سورہ بقرہ کے اندر 6 مقامات پر اور سوالات ہیں جو سورہ بقرہ میں اس کا ذکر ہے، تو ٹوٹل 8 سوالات سورہ بقرہ میں اور 4 سوالات 6 سوالات پورے قرآن میں۔ اس کے علاوہ پورے قرآن میں 6 سوالات ہیں جو صحابہ نے کیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اس میں ایک سوال یہ ہے یسألونک عن الاہلہ، چاند کے بارے میں صحابہ نے پوچھا تھا، ہلال کے بارے میں، چاند کے بارے میں۔ ہلال کہتے اہلہ، یہ ہلال وہ اس چاند کو کہتے جو کہ اس کی ابتدا ہو، پہلے 2 دن 3 دن کے چاند کو ہلال کہتے ہیں، اس لیے اس کمیٹی کا نام بھی رؤیت ہلال ہوتا ہے کہ ہلال کے لیے ہی اس رؤیت پر مقرر اس کے دیکھنے، چاند دیکھنے کی جو کمیٹی اس کو رؤیت ہلال کمیٹی کہتے ہیں۔ ہلال اس چاند کو کہتے ہیں جو کہ 2-3 دن کا ہو، اور پھر آگے جا کے جب چاند پورا ہو جاتے ہیں اس کو قمر کہتے ہیں، پھر اس چاند کو ہلال نہیں کہتے بلکہ قمر کہتے ہیں۔ تو صحابہ نے سوال کیا تھا، یہ سوال کیسے تھا جو صحابہ نے کیا تھا؟ اس کے 2 رخ ہو سکتے ہیں، یا تو چاند کے حقیقت کے بارے میں سوال، تو یہ صحابہ کے شان سے بعید ہے کہ وہ ایسے سوال کرے، یہ چاند کس دھات کی بنی ہے، کس چیز کی بنی ہے، اور اس میں کون سا میٹیریل استعمال ہے، صحابہ یہ سوال نہیں کر رہے تھے۔ تو یہ سوال تو ہمارا عقل بھی تسلیم نہیں کرتا کہ صحابہ نے ایسے سوال کیا ہو، اور ایسے بیکار سوال صحابہ کر بھی نہیں سکتے، کیونکہ صحابہ کرام ہر وہ سوال کرتے تھے جس پر نتیجہ مرتب ہو۔ اگر کسی چیز پر نتیجہ مرتب ہی نہیں ہوتا تو صحابہ ایسے سوال نہیں کرتے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ صحابہ نے جو سوال کیا وہ چاند کے حقیقت کے بارے میں نہیں تھا کہ چاند کس چیز سے بنی ہے، کس دھات سے بنی ہے، یہ سوال نہیں تھا۔ تو پھر رہ گیا کون سا سوال جو صحابہ نے کیا تھا؟ وہ یہ سوال تھا کیفیت کے بارے میں، یہ چاند کی کیفیت کیا ہے، یہ جو کبھی اتنا چھوٹا سا ہوتا ہے پھر بڑا ہو جاتا ہے، پھر اسی طرح جو ہے پھل ہو جاتا ہے اور پھر گھٹنا شروع ہوتا ہے، پھر اسی طرح یہ چھوٹا سا رہ جاتا ہے ایک معمولی سا نشان، یہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ چاند شروع میں چھوٹا، پھر بڑا، اور پھر جو ہے اسی طرح آخر میں کم۔ تو یہ کیفیت صحابہ نے پوچھا تھا کہ چاند کی یہ کیفیت کیوں ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتے اس کے بارے میں جو جس سوال کا آپ نے مجھ سے پوچھا ہے اس کے بارے میں اللہ کا جواب ہے، یہ مواقیت للناس، یہ لوگوں کے لیے اوقات، مہینے، دن، گنتی کے، سال کے، یہ پورا اوقات ہے لوگوں کا، اسی چاند کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ پھر آپ کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ یہ حساب تو شمس سے بھی ہو سکتے ہیں، سورج سے بھی ہو سکتے ہیں، جس کو شمسی حساب کہا جاتا ہے۔ بے شک یہ سورج سے بھی ہے اور چاند سے بھی ہے، لیکن سورج سے صرف اہل علم ہی حساب کر سکتے ہیں، کیوں؟ اس کے لیے پہلے تو سامان رصد، وہ آلات رصد چاہیے، آلات نہ ہو تو شمس سے کوئی حساب نہیں نکال سکتا، اور آلات کے بعد علم راضی، اگر حساب کتاب کا علم کوئی نہیں جانتا تو سورج سے کوئی بھی حساب کتاب نہیں نکال سکتا۔ اور یہ چاند کا ایسا حساب ہے اللہ پاک نے یہ اس لیے مقرر کیا کہ دیہاتی بھی، شہری بھی، عالم بھی، غیر عالم بھی، ایک پڑھا لکھا بھی، ایک جاہل بھی، ہر آدمی اس سے حساب نکال سکتے۔ اس کو پتہ ہے کہ چاند یہ جو چھوٹا حصہ ہے جو پہلے دن نظر آتا ہے یہی سے شروع ہے، اور پھر ایسے جیسے بڑھتا ہے آخر میں 14 تک پہنچتا ہے تو کامل ہو جاتا ہے پورا چاند، اور 14 کے بعد پھر گھٹنا شروع ہوتے ہیں تو پھر آخر میں آتا ہے تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اب چاند ختم ہونے والا۔ تو یہ حساب ہر آدمی جانتے ہیں، اس میں کوئی مشقت نہیں، اس حساب میں کوئی مشقت، اور اس کے لیے کسی بڑے علم کی ضرورت بھی نہیں۔ تو صحابہ نے جو سوال کیا تھا اس کیفیت کے بارے میں کیا تھا، اللہ نے بھی جواب دیا، یہ مواقیت للناس، چاند میں اور کچھ نہیں ہے، بس صرف مواقیت ہے۔
اور مواقیت کیسے ہے کہ جتنے بھی احکام ہے شرعی لحاظ سے، حج ہے اور پھر آپ کا رمضان ہے، تو وہ سارے کے سارے چاند ہی کے حساب سے ہوتے ہیں، چاند ہی سے۔ چاند رمضان بھی چاند ہے کیا حساب سے ہم پورا رمضان کا گنتی کرتے، حالانکہ ہمارے ہاتھ چاند کا تصور ہی نہیں حساب کا، ختم کیا گیا ہے، پورا عیسوی کیلنڈر ہوتے اسی سے حساب چلتا ہے، لیکن جب رمضان آتا ہے تو پھر ہم چاند سے ہی حساب شروع کرتے، اور اسی طرح جب حج کے ایام آتے ہیں ایام حج چاند سے ہی شروع ہوتے، تو چاند حساب جو ہے وہ چاند کا یہ معین بھی ہے، آسان بھی ہے، اور عام لوگ جو ہے اس کو سمجھ سکتے ہیں، اس لیے یہ چاند کی کیفیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کہتے ہیں کہ مواقیت للناس، لوگوں کے لیے مواقیت ہے، یعنی دنوں کا، پھر مہینوں کا، ہفتوں کا، یہ پورا حساب ہے اس میں، والحج، اور تمہارا حج بھی اسی سے ہے، یہ اللہ کہتے ہیں حج بھی اسی سے ہے، وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، اور یہ کوئی نیکی کا کام نہیں کہ تم گھروں میں پیچھے کی طرف آ جاؤ، یہ ایک اس آیت میں ایک رسم کا ذکر ہے جو وہاں مکے کے مشرکین باقاعدہ طور پر اس رسم کو کرتے تھے، وہ جاتے تھے عمرے کے لیے، عمرہ کیا، اب واپس آئے، طواف کیا اور واپس آئے، اب طواف کرنے کے بعد وہ گھر کے سامنے دروازے سے نہیں آتے تھے کہ ہم نے تو گناہ کیا تھا، اس دروازے سے نکلے تھے، اب اس دروازے سے واپس کیسے جائے، تو گھر کے پیچھے سے دیوار میں سوراخ لگا کر پھر اس میں سے گھس جاتے تھے اور پھر باقاعدہ اسی سوراخ کو بند کرتے تھے، اپنے لیے خواہ مخواہ انہوں نے ایک تکلیف دہ کام، خود ایک رسم شروع کیا تھا۔ تو اللہ کہتے ہیں یہ کوئی نیکی نہیں ہے جو تم اپنے گھر میں پیچھے سے نقب لگا کر سوراخ کر کے پھر اس میں سے جاتے ہو، دروازے سے نہیں جاتے اور اس کو نیکی تصور کرتے ہو، یہ کوئی نیکی کا کام نہیں جو تم کرتے ہو، گھر کے دروازے سے داخل ہو جاؤ، دروازہ بنایا اسی لیے ہے کہ تم اس کے ذریعے گھر میں داخل ہو سکتے ہو، اب جب دروازہ اسی لیے بنایا تو پھر پیچھے سے نقب کرنے کی اور پھر وہاں سے داخل ہونے کی کیا ضرورت جو تم جاتے ہو، یہ ان کے رسم کا ذکر ہے اس آیت میں۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، نیکی تو یہ ہے کہ تم خدا سے ڈر جاؤ، تقوی اختیار کرو، یہ نیکی نہیں ہے کہ گھر کے پیچھے دروازے سے اور پیچھے دیوار کو پھیلان کر تم آ جاتے ہو یا سوراخ کر کے تم آتے ہو۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اپنے گھروں میں دروازوں سے داخل ہو جاؤ، پیچھے دیواروں سے نہیں، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ اللہ پاک تمہیں کامیاب کرے، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں کامیابی مل جائے تو پھر پیچھے والا ان سوراخوں سے جہاں پر تم دیوار کو کاٹ کر بناتے ہو اس کی ضرورت نہیں ہے، پھر اپنے گھر کے دروازے سے ہی داخل ہو۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، نہ کھاؤ اپنے مال کو اپنے بیچ میں بالباطل، غلط طریقے سے، وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، کہ تم اپنے کیس بڑے حکام کے پاس لے جاتے ہو اور سرکاری طور پر حل کرنا چاہتے ہو، لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ، اس میں پھر آگے ہوتا ہے جن کے پاس پیسہ ہوتے ہیں وہ جا کر پھر اپنا کیس وہاں مضبوط کر دیتے ہیں اور پھر دوسرے کا حق اس میں کھا لیتے ہیں، تو آپ لِتَأْكُلُوا، تاکہ تم پھر وہاں سے کھاتے ہو، فریقاً ایک جماعت، من اموال الناس، لوگوں کے مال غلط طریقے پر، بالاسم، گناہ کے ذریعے، وانتم تعلمون، اور تمہیں معلوم بھی ہوتا ہے یہ بات کہ یہ میرا حق نہیں تھا، لیکن کیس کے ذریعے جیت کر تم اس حق کو اپنا ہی حق سمجھتے ہو۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ، یہ سوال کرتے تم سے اس چاند کے بارے میں جو کہ گھٹتا ہے، کم ہوتا ہے اور بڑھتا ہے، آگے بڑھتا ہے۔ قل، آپ کہہ دیجئے ہے مواقیت للناس، یہ اوقات ہے لوگوں کے لیے، اس میں لوگوں کے لیے اوقات ہے، گنتی کے دن ہے اور ہفتے کے دن ہے، پھر مہینے کے دن ہے، والحج، اور اس میں سے تمہارا حج کا حساب کتاب ہے، رمضان کا بھی حساب کتاب ہے، حج کا بھی حساب کتاب ہے۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ، یہ نیکی کا کام نہیں، بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا، کہ تم اپنے گھروں میں پیچھے کی دیوار سے داخل ہوتے ہو، وَلَكِنَّ الْبِرَّ، لیکن نیکی تو یہ ہے، مَنِ اتَّقَىٰ، کہ تم خدا سے ڈر جاؤ، تقوی اختیار کرو، وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اپنے گھروں میں سامنے کے دروازوں سے داخل ہو جاؤ، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہ صرف اس وقت کرتے تھے جب عمرہ یا حج سے فارغ ہو کر پھر پیچھے دیوار میں سوراخ کر کے آگے آ جاتے تھے، باقی عام حالت میں اپنے گھر کے آگے دروازے سے جاتے تھے، لیکن اس صورت میں پھر یہ نہیں کہ جو گناہ ہم یہاں سے لے کر گئے تھے وہ گناہ کہیں واپس گھر میں واپس نہیں، تو یہ تو ان کو بھی حالانکہ یقین تھا کہ بیت اللہ میں آدمی
طواف کرنے سے ہر گناہ سے پھر معاف ہو جاتے اور اس کی بخشش کی جاتی ہے، تو پھر بڑے دروازے سے جانے میں، مین دروازے سے جانے میں کیا حرج کہ اس میں سے داخل ہو جاؤ، بلکہ یہ ان کا غلط رسم تھا جو انہوں نے شروع کیا تھا۔